بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ان 5 چیزوں کا کیا جواب دیا اور لب لباب کیا ہے. تو ایک جملہ ہے اس کا لب لباب جو عمران خان صاحب نے ملاقات کے دوران بولا. انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں اور میں کچھ اور ہوں. یہ جملہ بڑا طاقتور جملہ ہے. سابق وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں جی مجھے یہ کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں, ان کو میری سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا ہوں اور میں کچھ اور ہوں. یہی تو انڈر ایسٹیمیٹ کیا انہوں نے. میں شروع سے یہ کہتا ہوں کہ عمران خان آؤٹ آف سلیبس آ گیا. آپ کی تیاری نواز شریف کے لیے تھی, آپ کی تیاری آصف علی زرداری کے لیے تھی, کمپرومائزڈ قسم کے جو روایتی سیاسی خاندان ہیں آپ کی تیاری ان کے لیے تھی. عمران خان آؤٹ آف دا وے جاتا ہے, عمران خان آؤٹ آف دا باکس, آؤٹ آف سلیبس. یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کو آپ ٹھیک طریقے سے ایسٹیمیٹ نہیں کر پائے, اس کو سٹڈی نہیں کر پائے, آپ کو اندازہ ہی نہیں تھا کیونکہ آپ کے گلے پڑ جائے گا. پھر بعض اوقات جو ہے نا جو بڑا پہلوان ہوتا ہے اس کو آہستہ آہستہ یہ زوم طاری ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی شکست ہی نہیں دے سکتا یا کوئی اسے چیلنج نہیں کر سکتا. تو پھر جب اس سے بڑا پہلوان سامنے آتا ہے تو وہ بکلاٹ کا شکار ہو جاتا ہے. یہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوا ہے. اب وہ جو 5 سوالات تھے جن کے بارے میں بات کر رہا تھا ان کے جواب آ گئے ہیں. سوال تو اور بھی بہت سارے ہیں لیکن یہ 5 سوالات. ایک, ڈرون حملے کے بارے میں کیا عمران خان صاحب کو انفارمیشن دی گئی جو کاٹلنگ میں ڈرون حملہ ہوا؟ تو اس کا جواب ہے نیل. آج بھی عمران خان صاحب کو ڈرون اٹیک کے بارے میں کسی قسم کی کوئی انفارمیشن معلومات فراہم نہیں کی گئی. ابھی تک عمران خان صاحب کو نہیں پتا کہ جو کاٹلنگ میں ڈرون حملہ ہوا تھا اس میں معصوم شہری شہید ہوئے, کیسے شہید ہوئے, کتنا نقصان ہوا, اور یہ کتنا بڑا انٹیلیجنس کا فیلئر ہے کہ معصوم شہریوں کو ڈرون حملے کے اندر ان کا قتل عام کر دیا جائے. اور صوبائی حکومت نے ابھی تک اس کی ایف آئی آر تک درج نہیں کی ہے. تو ایک تو یہ عمران خان صاحب کو بالکل اس معاملے سے باہر رکھا گیا, ان کو انفارمیشن نہیں ملی, پہلی چیز. دوسرا, آ جائیں آپ بہنوں سے ملاقات والا معاملہ. یہ کیونکہ چھوٹی چیزیں پہلے رکھ لیتا ہوں, بڑی چیزیں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. بہنوں سے ملاقات والے معاملے میں عمران خان صاحب نے غصے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی میری تو ملاقات بہنوں سے نہیں کروا رہے. پھر انہوں نے درخواست بھی دائر کی کہ بیٹوں کے ساتھ بات کروائی جائے, واٹس ایپ کال پہ بات کروا دیں, ویڈیو کال پہ بات کروا دیں. تو بیٹوں کے ساتھ بات بھی نہیں کروائی جاتی, اس کی بھی انہیں تکلیف ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ توہین عدالت کی درخواست دائر کی جائے. جی بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ توہین عدالت کی درخواست دائر کریں تاکہ یہ جو بہنوں کی ملاقات والا معاملہ ہے اس کو اٹھائیں تو صحیح. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ شور تو مچاؤ, عدالتیں تو انصاف دیں گی نہیں, کم سے کم دنیا کو بتائیں کہ عدالتیں انصاف نہیں دے رہی. عدالتوں سے انصاف ملنے کی عمران خان صاحب نے کہا مجھے کوئی توقع نہیں ہے, لیکن ڈرم بیٹنگ تو کریں نا, رولا تو ڈالیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, ہر فورم پہ اس بات کو اٹھائیں تو صحیح. تو عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا. نمبر 3, معدنیات بل. یہ جو معدنیات والا بل ہے اس کے بارے میں عمران خان صاحب کو بریف کیا گیا, لیکن بہت معمولی بریف کیا گیا. میرے پاس جو انفارمیشن ہے, جو جیل میں یہ ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات میں بل کے بارے میں بالکل ایسے بتایا گیا کہ جیسے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ عمران خان صاحب کو جب معلومات دی جائیں گی تو ایسے دی جائیں گی کہ کچھ نہ کچھ کر کے عمران خان صاحب کو منا لیں. لیکن وہ عمران خان ہے, اس کے پاس کچھ چیزوں کی معلومات پہنچ بھی جاتی ہیں اور کچھ چیزوں کے بارے میں وہ فوراً جج بھی کر لیتے ہیں. عمران خان کو بتایا گیا جی کہ سوشل میڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے, پارٹی میں ایک تقسیم پیدا ہو گئی ہے, معدنیات کا ایک بل آیا خیبر پختونخوا میں, اس کے اوپر رولا پڑا ہوا ہے. تو خان صاحب آپ کے سامنے یہ معاملہ رکھنا تھا. اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کہیں گے کہ علی امین گنڈا پور کو بھیجو میرے پاس کہ وہ آ جائیں اور آ کے بات چیت کریں, دیکھیں, وہ مجھے بریفنگ دیں اور میں یہاں سے حکم جاری کر دوں گا. اتنا ہی عمران خان صاحب کے بارے میں جج کیا گیا تھا. لیکن معدنیات بل کے بارے میں عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, یہ بالکل پاس نہیں ہوگا, اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہونی چاہیے, اور اگر اسے پاس کرنا ہے تو اس کے لیے اب جو شرائط ہیں. یہ وہ چوتھی چیز ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے گنڈا پور سے اکیلے کے اوپر اعتبار نہیں کیا. یعنی عمران خان صاحب کا بندہ ہے نا گنڈا پور, انہوں نے لا کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لگایا نا. گنڈا پور خود سے تو آگے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لگ نہیں سکتا تھا, عمران خان کا اپروول چاہیے تھا. تو گنڈا پور کو عمران خان نے لگایا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, اور جب تک وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے وہ ایک طرح سے عمران خان صاحب کی جو وفاداری ہے اس کا وہ کلیم بھی کرتا رہے گا, اور دوسرا عمران خان صاحب کا اعتماد بھی کچھ حد تک حاصل رہے گا. مکمل بھی ہو سکتا ہے, کچھ حد تک بھی ہو سکتا ہے. فی الحال تو عمران خان صاحب اسے چلا رہے ہیں. لیکن عمران خان نے اکیلے گنڈا پور پہ اعتبار نہیں کیا. عمران خان صاحب نے کہا جی بندے بلاؤ, اور بندے کون سے بلانے؟ گنڈا پور کو بھی بلایا اور جنید اکبر کو بھی بلایا. اب سب جانتے ہیں کہ جنید اکبر کہاں کھڑے ہیں اور گنڈا پور کہاں کھڑے ہیں. پھر عمران خان صاحب نے دیگر کچھ اور نام لیے جن کو بلایا, فضل الہی صاحب کو بلایا, عمر ایوب کو بلایا اور دیگر کو بلایا, کیبنٹ کے لوگوں کو. تو عمران خان صاحب نے جان بوجھ کر اکیلے گنڈا پور پہ بھروسہ نہیں کیا. وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ بل کے اندر کوئی چیز ہے, یہ جو معدنیات بل ہے کوئی چکر چل رہا ہے, یہ ایسے نہیں ہے جیسے یہ لوگ مجھے بتا رہے ہیں.
तो उन्होंने कहा गंडापुर को भी भेजो और बाकियों को भी भेजो, ये सारे आए आकर मेरे साथ ब्रीफिंग करें, मेरे साथ तय करें चीजों को, जब मैं देखूंगा चीजें उसका एनालिसिस करेंगे, फिर इमरान खान साहब इजाजत देंगे। बहरहाल इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे इसको रोक दिया है कि किसी किस्म का मादनियात का बिल पास नहीं होगा। तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए बुरी खबर है। हुकूमत तो जाली है, इन्होंने तो रहना नहीं है, ना इनका मैंडेट है, ना टकेगी इनकी हैसियत है। मामला तो एस्टेब्लिशमेंट का है जिसका इस मुल्क के ऊपर हमेशा से कब्जा है, वसाइल के ऊपर भी कब्जा है। तो ये एक बहुत बड़ा जखीरा है, खजाना है खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात का, जिसके हवाले से अभी ये इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ दिया कि इसको रोक दें। तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो अच्छी खबर नहीं है। मुज़ाकरात या डील, अब यहां पे इमरान खान साहब का मौक़िफ़ नहीं आ रहा था, अब ये मौक़िफ़ आया है, ये मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन इससे पहले जरा थोड़ा सा जो मादनियत वाला मामला है उससे जुड़ी एक दो चीजें मुझे आपको बतानी होगी। एक तो जो स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, बाबर खान सवाती साहब, इन्होंने बड़ा क्लियरली ये कह दिया है कि होगा वही जो इमरान खान कहेगा। जब तक इमरान खान का हुक्म नहीं आएगा तब तक कोई बिल पास नहीं होगा। मादनियात के बिल के हवाले से स्पीकर ने साफ कह दिया। अब सारे टकरे भी मारते रहे, वजीर आला भी जोर लगाता रहे, जो मर्जी करते रहे, पूरी काबीना 10 दफा अप्रूवल दे दे, ये बिल नहीं पास हो सकता असेंबली से जब तक कि स्पीकर सूबाई असेंबली जो है वो इसके ऊपर मान नहीं जाते। अब उन्होंने तो कह दिया जी इमरान खान जो कहेंगे, जो खान कहेगा वही होगा, जो हुक्म आएगा, और जब तक नहीं आएगा, हुक्म नहीं आने तक बिल भी पास नहीं होगा। इमरान खान साहब की बहनों ने कुछ स्टेटमेंट दिए, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और बड़ी क्लियर उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा जी मुझे आज मालूमात मिली है कि मादनियात बिल वफाकी हुकूमत की तरफ से भेजा गया है, आपने वोट इमरान खान के नाम पर लिया है और हदायत वफाकी हुकूमत की ले रहे हैं। बिल्कुल वादे कर दूं, मादनियात बिल इमरान खान की इजाजत के बगैर नहीं पेश होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि सिर्फ मादनियात बिल की मालूमात इमरान खान तक पहुंचाने के लिए मुझे इमरान खान से मुलाकात की जरूरत नहीं है, मैं और भी तरीके से इमरान खान तक मालूमात पहुंचा सकती हूं। इमरान खान लीडर है और लीडर आने वाली नस्लों का सोचता है। इमरान खान मादनियात की हिफाजत करेंगे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, अलीमा खान साहिबा ने यह बात की है। फिर उन्होंने एक खदशे का इजहार किया कि जेल के अंदर इमरान खान की जिंदगी खतरे में हो सकती है, फैमिली को मिलवाया नहीं जा रहा, कुछ दिनों बाद ये इतला दे सकते हैं कि इमरान खान की तबीयत खराब है, ऐसा भी हो सकता है। फिर अलीमा खान साहिबा ने कहा कि मेरी बहनें मुझसे ज्यादा सख्त हैं। ये जो लोग कहते हैं कि मुझे मिलवा दो और मेरी बहनों को ना मिलाएं, तो अलीमा खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने कहा है अगर नहीं जाने देंगे तो हम यही बैठेंगे। आज उन्होंने नाका भी आगे लगाया हुआ है। हम भी सोच रहे हैं कि 1 महीना हो गया नहीं मिलने दिया जा रहा, हमें जहां रोकेंगे हम उधर ही बैठेंगे, जब तक हमारी मुलाकात नहीं होने देंगे हम वापस नहीं जाएंगे। हमने खुद कहा है पार्टी एहतजाज ना करे, हम खुद इस मामले को देखेंगे, अगर गिरफ्तार करना है तो करें। पिछली दफा जो मिले हैं उन्होंने बताया इमरान खान ने शोर मचाया, फैमिली को क्यों नहीं आने दे रहे। बैरिस्टर अली जफर हमारे पास आए थे, पिछली दफा 2 बहनें मुलाकात के लिए चली जाए, मेरी बहनें अपसेट हो गई थी, उन्होंने भी एहतजाजन मुलाकात से इनकार कर दिया। अगर आज भी 2 बहनों की मुलाकात की इजाजत मिली तो हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। ये जब वो गई तब उन्होंने ये बातचीत की थी। फिर उन्होंने ये कहा कि मेरे बारे में कहते हैं कि मैं बहुत सख्त हूं, मेरी बहनें मेरे से भी ज्यादा सख्त हैं, और जब मौका मिला और इनको बात कर दी हुई तो इनको अंदाजा हो जाएगा कि मेरी बहनें कितनी सख्त हैं। ये बात जो है वो अलीमा खान साहिबा ने, ये वो सारी चीजें हैं जो मैंने शेयर कर दी इमरान खान की बहनों के हवाले से। अब आ जाए जनाब मुज़ाकरात, जो सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी खबर है। फैसल चौधरी साहब ने इमरान खान साहब को कहा जेल में कि बयानिए की लड़ाई वाहिद लड़ाई थी जो आप जीत रहे थे, पूरे पाकिस्तान में आपका बयानिया बिक रहा था, अब आपका स्टेटमेंट बाहर नहीं आ रहा। काफी दिन हो गए हैं बयानिए के मैदान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ पीछे चली गई है। वॉर ऑफ नैरेटिव आपको हर हाल में जीतनी होगी, और यह तासुर दिया जा रहा है कि आप कई मुज़ाकरात चाहते हैं, कोई डील चाहते हैं, और बाहर आपके अपने लोग ये बातें कर रहे हैं और इसमें नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। तो इस पे इमरान खान साहब ने क्लियरली कहा कि अली अमीन गंडापुर मेरे पास आया था, मेरे पास आजम सवाती भी आया था, और इन दोनों ने मुझे बहुत बार बार कहा मुज़ाकरात करने के हवाले से, और मैंने इनको साफ कहा था कि मैं इन्हें इस काबिल नहीं समझता, या मैं नहीं समझता कि ये कोई बातचीत करेंगे या कोई रास्ता निकालेंगे। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया, मैंने किसी को टास्क नहीं दिया कि वो बातचीत करे या डील करे। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं इस बात को मानता हूं और मैं इसमें बड़ा क्लियर हूं कि इनकी नीयत नहीं है बिल्कुल भी, और ये मुझे कुछ और समझ बैठे हैं और मैं कुछ और हूं। फजलुर रहमान साहब के बारे में इमरान खान साहब ने कहा
کہ فضل الرحمان صاحب کے معاملے میں ان کو بتایا گیا نا کہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بھی اعتراض کر رہی ہے کہ جناب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیلیں کر رہے ہیں یا بات چیت کر رہے ہیں تو ہم پھر کہاں کھڑے ہیں. دیکھیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک سٹیٹمنٹ، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے فضل الرحمان والے معاملے میں. یہ علی امین گنڈا پور نے جو کیا اور جو آدم سواتی نے کیا، اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف اور فضل الرحمان صاحب کا جو ایک اتحاد بن رہا تھا اس کو ہوا ہے. ہوا یہ تھا کہ فضل الرحمان صاحب نے طے کیا تھا پاکستان تحریک انصاف سے، اور ان کے لوگوں نے طے کیا تھا کہ جب بھی کبھی آپ کی بات چیت ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا کوئی آگے بڑھیں گے معاملات، تو سارا جو سٹیک ہولڈر ہیں، جتنا بھی اپوزیشن کا اتحاد ہے، وہ بات کرے گا. اور اسٹیبلشمنٹ سے جو بات چیت ہوگی وہ کوئی پرسنل تو بات کسی نے کرنی نہیں، ملک کے لیے بات کرنی ہے. تو پھر ان سے بات یہ ہوگی کہ تم لوگ بیرکوں میں جاؤ، ہمیں ہمارا کام کرنے دو، ہم پاکستان کے معاملات کو اور سیاست کو سنبھالتے ہیں، تم جا کے اپنا کام کرو. تو یہ بات چیت ہوگی، اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف اور باقی سارے سٹیک ہولڈرز نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ کہا تھا بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن اب صورتحال بدل گئی. اس میں جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ان کی پارٹی کے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب اگر چاہتے ہیں یا ان کی پارٹی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کریں یا بات کریں تو پھر ان کو اسٹیبلشمنٹ مبارک. اب آگے سے یہ کہا گیا ہے. تو عمران خان صاحب نے آج اس سارے بیانیے کو توڑ دیا ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے کہہ دیا تھا علی امین کو اور آدم سواتی کو کہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا، مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے، اور یہ کسی قسم کی انگیجمنٹ نہیں کریں گے، یہ صرف دھوکہ دیتے ہیں اور یہ دھوکے باز ہیں. عمران خان صاحب یہ بات بار بار کہتے ہیں. انہوں نے ان کے سامنے بھی یہی بات چیت دہرائی تھی، اور ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر بل پاس کروانے والے معاملے پہ آگے بڑھنا ہے تو علی امین کے علاوہ دیگر لوگ بھی سارے آئیں اور پابندیاں جو لگائی گئی ہیں وہ پابندیاں ہٹائیں، ورنہ یہ بل پاس نہیں ہوگا. اب عمران خان نے کہہ دیا تو پھر نہیں ہوگا، آپ سیدھا لٹکے الٹا لٹکے جو مرضی کریں، یہ بل پاس نہیں ہوگا. اور جو ایک پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کو نقصان پہنچایا گیا تھا، پارٹی کے اندر سے لوگوں نے نقصان پہنچایا تھا، جی مذاکرات کر لو، ڈیل کر لو، بات کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، جی میری ڈیوٹی لگ گئی ہے، میرا ٹاسک مل گیا. تو عمران خان نے چٹا انکار کر دیا، کوئی ٹاسک نہیں ملا. یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں. میں نے کسی کو کوئی ٹاسک نہیں دیا کہ جاؤ جا کے مذاکرات یا ڈیلیں کرتے پھرو. میں نے تو بلکہ ان کو سمجھایا تھا کہ یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے، یہ بیوقوف بنائیں گے، ان کی کوئی نیت ہی نہیں ہے، یہ آگے بڑھنے نہیں چاہتے، پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں. دیکھیں جن کی نیت ہوتی ہے وہ ایسی ترامیم تو نہیں کرتے آئین میں. جن کی نیت ہوتی ہے وہ ایسے کمپرومائزڈ ججز تو نہیں لگاتے. جن کی نیت ہوتی ہے وہ اس طرح سے انسانوں کو جبری طور پہ لاپتہ تو نہیں کرتے. پاکستان تحریک انصاف کے 5 نوجوان ابھی اس وقت بھی جبری طور پہ لاپتہ ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. احمد نورانی کے 2 بھائی جو ہیں وہ جبری طور پہ لاپتہ ہیں، بے شمار اور لوگ لاپتہ ہیں. ابھی میرے پاس ایک اور خبر آئی تھی کہ بلوچستان میں 3 علاقے ہیں، پسنی کا، کوئٹہ کا اور تربت کا، وہاں سے شوکت، سلال اور شیر خان، ان نوجوانوں کو جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا ہے. اب عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ میرا جو سٹانس تھا، جہاں پہ میں کھڑا تھا میں وہیں پہ کھڑا ہوں، میرے بارے میں اس نظام کی جو اسیسمنٹ ہے وہ غلط ہے، یہ مجھے کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں اور میں کچھ اور ہوں. یہ ہے جناب آج کا لب لباب. اب آ جائیں ناظرین، احمد نورانی صاحب کی والدہ دوبارہ آج عدالت میں پیش ہوئی اور انتہائی افسوسناک مناظر آج پھر ہم نے دیکھے ہیں. احمد نورانی صاحب کی جو والدہ ہیں انہوں نے عدالت میں کہا کہ میرے بچے بلی کے بچے تو نہیں ہیں جج صاحب، امیروں کے بلی کے بچوں کو بھی کچھ ہو جائے تو ہر چیز حرکت میں آ جاتی ہے. احمد نورانی کی والدہ ہائی کورٹ سے واپس روانہ، ایک مرتبہ پھر ان کی آنکھوں میں آنسو، چہرے پہ پریشانی. بزرگ خاتون ہے بھئی، ایک بیٹے نے خبر دی ہے، اگر وہ خبر غلط ہے اس کے اوپر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. وہ جو باقی 2 بیٹے ہیں جن کا اس خبر سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، اور حتیٰ کہ میں یہ جانتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ کرنے والی بات نہیں ہے اس وقت، لیکن احمد نورانی کے اپنے بھائیوں سے اچھے تعلقات نہیں ہیں. وہ دونوں بھائی اٹھا لیے گئے، انہیں جبری طور پہ لاپتہ کر دیا گیا، اور اب ان کی ماں جو ہے وہ در بدر پھرتی ہے، عدالتوں کے چکر لگاتی ہے، اور پولیس FIR تک درج نہیں کر رہی تھی. مریم نواز خان صاحبہ نے کہا کہ ایجنسیوں نے اس ملک کو جنگل بنا دیا ہے، مگر نام ان ججز کا یاد رکھیے گا. اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر کرتی تھی تو کوئی خوف تھا سسٹم کی پکڑ کا اور بازیابی ہو جاتی تھی، مگر پھر جج امپورٹ کیے گئے، انعام امین منہاس جیسے جج لگائے گئے. اب انصاف کہاں ملے گا؟ جج صرف یہی کہہ دیتے ہیں سائلین کو کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، اور ججوں کے بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ججوں کے انصاف دینے سے فرق پڑتا ہے. ناظرین، ایک بڑا زبردست میں نے آج سٹیٹمنٹ پڑھا، وہ سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ سٹیٹمنٹ ندیم الحق صاحب نے دیا، بڑی ہی شاندار بات کی ہے، اور یہ فیکچولی کریکٹ بھی ہے. افریقہ میں بھی یہی ہوا، افغانستان میں یہ ہوا، مڈل ایسٹ کے کئی علاقوں میں یہ ہوا، آپ کا عراق کے اندر یہ ہوا، دنیا میں کئی جگہوں پہ یہ ماضی میں ہو چکا ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ یہی پیٹرن جو ہے وہ ہماری طرف آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ معدنیات جو ہیں وہ گورے کی امانت ہے.
معدنیات جو ہیں گورا وہ بولتے ہیں کہ ویسٹرن جو پاورز ہیں امریکہ یورپ ان کی امانت ہے، یہ ان کی ہے معدنیات. اور پال کلیر نے کہا تھا کہ غریب ملک جب معدنیات نکالنے جائے گا تو خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا. جب تک ٹیکنالوجی اس قابل نہیں ہو جاتی، ادارے مضبوط نہیں ہو جاتے، معدنیات کو زمین کے نیچے ہی رہنے دیں، ورنہ گورا اس معدنیات کو نکال کر لے جائے گا اور پیچھے ایک بڑا سا کھڈا چھوڑ جائے گا جو آپ کو خود بھرنا پڑے گا. آپ چلے جانا جا کے دیکھیں، میں کانگو کے اندر بہت بڑی بڑی ڈریجز لگا کے، بہت بڑی بڑی مشینیں لگا کے فرانس سونا نکالتا تھا. اب میرے والد صاحب ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ وہاں پہ گئے اور وہاں وہ ایک کمپنی کے ساتھ کام کر رہے تھے، انجینئر ہیں آٹو موبائل کے. تو کچھ تصویریں انہوں نے جب وہ کھینچ کے لائے ہمیں ملے، ہمیں دکھائی انہوں نے، تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے بڑی دلچسپی والی تھی. وہاں ان کے بیک گراؤنڈ میں ایک بہت بڑا ویل پڑا ہوا تھا. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ ایک مشین کی ایک گراری ہے. جب فرینچ یہاں سے سونا نکالتے تھے تو وہ اس طریقے سے نکالتے تھے بڑی بڑی مشینوں کے ساتھ کہ انہوں نے سارا اوپر سے ملائی اٹھا کے وہ لے گئے. اب تو وہاں پہ بہت چھوٹا موٹا کاروبار کام چلتا ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ جہاں جہاں سے افریقہ میں معدنیات نکالی گئی ان کے ذخائر اکٹھے کر کے لوٹے گئے. وہ جگہ آج بھی آپ جا کر دیکھیں تو وہاں بہت بڑے بڑے گڑھے ہی ہیں، صرف اثرات ہی باقی ہیں، وہاں پہ اب لوگوں کے لیے کچھ نہیں بچا. تو اسی طرح جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ندیم الحق صاحب نے خبردار کیا ہے کہ خدا نخواستہ معاملہ اس طرف جائے گا. ناظرین، اسپیکر ایاز صادق نے دعویٰ کیا کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بلوایا تھا، تحریک انصاف کے لوگ خود نہیں آئے. انہوں نے کہا جی میرے پاس باقاعدہ ثبوت موجود ہے کہ میں نے ان کو دعوت دی تھی، میں نے انہیں کہا تھا کہ آ جاؤ، لیکن یہ لوگ اپنی مرضی سے نہیں آئے. میں نے امریکی وفد سے ملاقات میں بیرسٹر گوہر اور چیف وہب عامر ڈوگر کو ڈنر پر بلایا تھا. یہ موقع تھا کہ پی ٹی آئی رہنما امریکیوں سے بیٹھ کر بات کرتے جن سے وہ مدد مانگتے ہیں. اب تانے بھی مل رہے ہیں، ملاقات بھی نہیں ہوئی. دوسرا انہوں نے ساتھ ہی اسپیکر ایاز صادق نے ایک اور بات کہی. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ سے جو اراکین اسمبلی کو اغوا کیا گیا تھا، اٹھایا گیا تھا، تب اسپیکر نے بڑا دعویٰ کیا تھا نا کہ میں پھر سوچوں گا کہ مجھے یہاں رہنا یا نہیں رہنا. تو اب اس پہ کہہ رہے ہیں جی اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملا. میں نے تحقیقات کروانی تھی، جو میرا فرض تھا میں نے پورا کر دیا، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. اب جو پارلیمنٹ سے بندے چکے گئے تھے وہ چکے گئے تھے، لیکن مجھے کوئی ثبوت ہی نہیں ملا. تو ثبوت تو پھر وہ نہیں چھوڑتے نا، ثبوت تو وہ نہیں چھوڑتے. آپ کی اسمبلی کے اندر ایک تقریر بھی کوئی کر لے نا، وہ تقریر بھی نہیں چھوڑتے. مثال کے طور پہ جنید اکبر صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک تقریر کی تھی، وہ تقریر کہاں گئی کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. عمر ایوب صاحب بتاتے ہیں کہ نامعلوم افراد نے قومی اسمبلی ریکارڈ سے جنید اکبر کی کاٹلنگ حملے والی تقریر ڈیلیٹ کر دی ہے. کاٹلنگ حملہ گلے پڑا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے، تو نامعلوم افراد نے انہوں نے جو تقریر کی تھی وہ تقریر ڈیلیٹ کر دی ہے. پہلے جنید اکبر کی تقریر کو نشر ہونے سے روکا گیا. اطلاعات کے مطابق اب کسی نے اسمبلی سیکریٹریٹ میں گھس کر تقریر کا مکمل ریکارڈ ڈیلیٹ کر دیا ہے. اب زبان تو نہیں نہ کاٹ دی، تقریر کا ریکارڈ ہی کیا ہے، وہ دوبارہ تقریر کر دے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ میرے ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ جنید اکبر کی تقریر کسی یاجوج ماجوج یا ابلیس یا سی آئی اے یا موساد نے اسمبلی کے ریکارڈ سے ڈیلیٹ کر دی ہے. یہ قومی اسمبلی کی پراپرٹی ہے. اس پر اسپیکر سے مطالبہ ہے کہ ایکشن لیا جائے. اسپیکر نے کیا مطالبہ ایکشن لے رہے ہیں کہ تو ایوان سے بندے اغوا ہو رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں اور میں کیا کروں. ناظرین، یہاں پہ ایک اور خبر ہے اور یہ بڑی خبر ہے، اور یہ خبر دی ہے ثاقب بشیر صاحب نے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اعجاز چودھری صاحب کی ضمانت کا کیس لگا ہوا ہے. یہ انتہائی اہم کیس ہے. اعجاز چودھری کی ممکنہ ضمانت اگر سپریم کورٹ سے ہو جاتی ہے تو دہشت گردی کی عدالت سے ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی اور دیگر رہنماؤں کی ضمانت ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے. اس کا امپیکٹ وہاں پہ آئے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، انہوں نے کہا جی ورلڈ ریکارڈ ہے 300 مقدمات کا عمران خان کے خلاف، 290 میں فارغ ہو گئے ہیں اور باقی جو 10 بچ گئے ہیں یہ آدھے گھنٹے کی مار ہے اگر قانون کے مطابق اس ملک کے اندر کیس چلے تو. یہ ہے ناظرین اب تک کی صورتحال. اوورسیز پاکستانیوں کو بلایا گیا، وہاں پہ آرمی چیف اور وزیر اعظم گئے. اوورسیز پاکستانی بیچارے کچھ شکایتیں بھی کر رہے تھے، رولا ڈلا ہوا تھا وہاں.